الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام رشیوں پر، تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، محبوب نگر میں ہونے والے ایک واقعے پر، جس کا مسلمانوں سے راست طور پر تعلق ہے، جہاں پر چند پیپر پلیٹس میں ایک ہندو مینجمنٹ کی ہوٹل کے اندر انہیں بسکٹ اور سموسے جن پیپر پلیٹس میں رکھ کر دیے گئے، اس میں کچھ عربی پرنٹ کو دیکھ کر مسلم نوجوان مشتعل ہو گئے، ایموشنلی ہرٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس پر آبجیکشن کیا۔ وہ معاملہ کسی حد تک سوشل میڈیا پر بھی پھیلا اور بڑا، یعنی پھیلا، لوگوں تک یہ بات گئی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ وہ کوئی ہندو مسلم فساد نہیں بنا، ہے نا۔ بروقت اتھارٹیز نے، پولیس نے اور پھر سمجھدار مسلمانوں نے اسے کنٹرول کیا۔ جو کچھ انہوں نے قرآن کی توہین کے حوالے سے ویڈیوز بنائے تھے، وہ انہوں نے یعنی سوشل میڈیا پر سے تقریباً لوگوں نے ریموو کر دیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جو ہوٹل والے جو لوگ تھے، ہمارا سناتن پریوار، ان سے جا کے ملاقاتیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے وہ باتوں کا کلیریفیکیشن بھی پیش کیا، اور اس غلطی کے لیے بعض مسلمانوں نے ان سے معافی مانگی۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں کچھ اہم ترین باتیں پیش کی تھی، اور پھر اس بات کی ضرورت میں نے محسوس کی کہ اس پر تھوڑی اور کچھ بات چیت کی جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، عربی تجوید کے ساتھ میں، ہے نا، اس عربی کو تلاوت کرنا، پڑھنا، یہ ایک کام ہے نا۔ بچپن سے اس بات کی مسلم گھرانوں کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے بچوں کے لیے یہ عربی پڑھنے کا انتظام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا کم اہتمام کرتے ہیں۔ لوگوں کے اپنے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس پر بھی یہ پڑھانے اور نہ پڑھانے کا انحصار ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر قریب کی بستی کی، محلے کی جو مسجدیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر یہ قاعدہ پڑھنے کا، ہے نا، اور عربی سیکھنے کا اور قرآن مجید کی تلاوت کو امپروو کرنے کا اہتمام خود مسجد والے کرتے ہیں، ہے نا۔ جو امام صاحب ہوتے ہیں یا مؤذن ہوتے ہیں، ان کو مقرر کیا جاتا ہے کہ شام کے وقت بستی کے بچوں کو وہ لے کر بیٹھیں، اور پھر اس کی وہ تربیت بچوں کو دیں، بچوں کو قرآن مجید کی عربی سکھائیں۔ پھر اور اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ عربک کے کورسز ہوتے ہیں، ہے نا، باضابطہ جا کر اس کو سیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور پھر مدارس ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، جہاں پر فل فلیج عربی سکھائی جاتی ہے نا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا جو ہے وہاں پر اہتمام ہوتا ہے۔ عربی کو صرف یعنی کہ ریڈ کر لینا ایک یعنی سیکھنے کا ایک اس کا جو ہے پارٹ ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو اگلا قدم لازماً ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس عربی میں جو کچھ بھی ہدایت دی گئی ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہدی للمتقین بھی ہے، یہ ہدی للناس بھی ہے، ہدایت کی کتاب ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آخری نوشتہ، جو آخری کتاب نازل کی عربی زبان کے اندر ہے نا، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ انتظام کرتا رہا، یہ اہتمام کرتا رہا کہ لوگوں کو ان کی اپنی زبان کے اندر حق سے واقف کروانے کے لیے، اور نہ صرف یہ کہ واقف کروانے کے لیے بلکہ ان کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے نا، وداؤٹ این آئیوٹا آف ڈاؤٹ ہے نا، حق ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا رہا، اور جب جب ہے نا رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی عطا کی۔ یہ پورا ایک طویل سلسلہ ہے، روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں 1,24,000، کہیں 1.25 کہہ دیتے ہیں ہم راؤنڈ آف کر کے، ٹھیک ہے، اور بعض روایتوں میں 1,40,000 جو ہے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری انسانیت کے اس پیریڈ کے اوپر ہے نا، جس کا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم یعنی ہزاروں سال پر یہ مشتمل ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ٹھیک ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتا رہا۔ یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری پیغمبر ہیں ہے نا، جو چونکہ عرب میں نازل کیے گئے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث کیا گیا، لہٰذا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی کے اندر نازل کیا، اور یہ بات قرآن میں خود پوری صراحت کے ساتھ میں، پوری کلیئرٹی کے ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہے نا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو عربی کے اندر جو ہے عربی قرآن کو جو ہے نازل کیا، ٹھیک ہے، لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ، ومن حولہا اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں آپ انہیں خبردار کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کی زبان جو ہے عربی تھی۔ لیکن یہ کلام، یہ پیغام، یہ ہدایت ظاہر سی بات ہے کہ صرف عربی جاننے والے لوگوں کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے علاوہ یہ ساری دنیا کے لیے تھا، قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، آخری پیغام ہے نا۔ تو پھر اسے جو غیر عربی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ تھے انہیں چاہیے تھا کہ اس زبان کو بھی وہ سیکھتے ہے نا، اور پھر وہ اپنے اپنے قوم کی زبان کے اندر اس پیغام کو اپنے لوگوں تک پہنچاتے۔ یہ ذمہ داری ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ نے راست طور پر ہمیں دی، ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی گروہ، درمیانی امت بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا مطلب بنانا ہے نا، ہم نے یہ انتظام کیا ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، جعلناکم تمہیں بنایا، امتا وسطا ایک درمیانی امت، ایک بیلنسڈ امت۔ کیوں؟ لی تاکہ، ریزن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک پرپس تھا، ایک مشن تھا ہے نا، ایک ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے درمیانی امت بنا کر ہمیں دی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو ہے نا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، اور پھر ہم جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع کی جو یعنی مشہور ترین احادیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو ہے نا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھائی کتنا
بہت معلومات کرنا پڑے گا، بہت سیکھنا پڑے گا، پہلے کہ پتہ نہیں کیا کیا سوالات آئیں گے، ہے نا، اچھی تیاری کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد میں ہم جا سکتے ہیں. تو کتنا سلیبس ہوگا، کتنا سیکھیں گے، ہے نا. اس کا منیمم ریکوائرمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میرے تعلق سے چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. آپ بتائیے مسلمانوں کی اکثریت میں سے لوگوں کو ایک آیت بھی نہیں آتی ہے نا، لیکن اس کے باوجود پہنچانے کا کام، یہ گواہی دینے کا کام ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں کرتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، بل یبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے یہاں جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچا دے، یعنی پہنچا دے، ہے نا. جو موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں، جو یہاں ایبسنٹ ہیں، ان تک جو ہے یہاں پر جو پریزنٹ ہیں وہ لوگ بات کو پہنچا دیں. دیکھیے یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود، ہے نا، یہ بڑی افسوس کی، بڑی دکھ کی، ہے نا، اور پریشانی کی بات ہے. اگر سمجھا جائے تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتی. سمجھنے کے بھی کچھ مرحلے ہیں، ہے نا. عربی بس آتی ہے ناظرہ پڑھنا، یعنی عربی کا جو ہے وہ بس ریڈ کرنا آتا ہے وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ، بغیر سوچے سمجھے. ایسی سٹیج میں جو کوئی بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ترجموں کا سہارا لے. اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا احسان ہوا ہے نا، کہ ہماری اپنی زبانوں کے اندر قرآن مجید کا جو ٹرانسلیشن ہوا ہے نا، تو جو لینگویج ہم جانتے ہیں اس لینگویج کے اندر ہم کم از کم ٹرانسلیشن سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگرچہ کہ ٹرانسلیشن پھر انسان کا کام ہے نا. وہ بڑے مخلص اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اور اللہ کے کلام کو جو ہے مطلب پوری انٹیگریٹی کے ساتھ میں جتنا ان کے بس میں تھا، ہے نا، جتنا ان کے لیے پاسبل تھا انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. بھئی آپ کا دل جس ٹرانسلیٹر، جس عالم دین، ہے نا، جس کسی کو آپ مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، آپ اسی کا ترجمہ لے لیجئے، ہے نا، اس لینگویج میں جو آپ جانتے ہیں، اور پھر اس سے آپ قرآن میں اللہ نے کیا کہا وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور ذرا براڈ سینس ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی یہ سارے علماء ہمارے ہی ہیں، تو پھر آپ ایک سے زیادہ جو ہے ٹرانسلیشن کو اٹھائیے اور آپ اس کو پڑھیے، ہے نا. اردو میں بہت سارے ترجمے ہیں، اور پھر انگلش کے اندر بہت سارے ترجمے ہیں، اور پھر یہ جماعت اسلامی ہند، ٹھیک ہے، میں نام لے کر کہنا چاہوں گا، جماعت اسلامی ہند کے مطلب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے نا. یہ قابل تحسین بات ہے، اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے. ٹھیک ہے، جماعت نے اس بات کا اہتمام کیا کہ انڈیا کی، چونکہ انڈیا کے اندر بے شمار لینگویجز ہیں، ہے نا، تو بہت ساری انڈین ہماری ریجنل لینگویجز کے اندر قرآن مجید، اور پھر اس کے علاوہ بھی اسلام کے بہت سارے احادیث کے اور دیگر مطلب جو زبردست کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، اس کا ٹرانسلیشن ریجنل لینگویجز میں یہ باضابطہ طور پر یعنی جماعت اسلامی نے یہ کام کیا ہے نا. تو پھر اب کسی کو اردو نہیں آتی، اس کو تیلگو آتی ہے، تیلگو میں پڑھے، ہے نا، اور پھر اور بے شمار یہاں کی لینگویجز کے اندر وہ ٹرانسلیشن موجود ہے. یہ ایک اور سٹیپ ہے نا، لینے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، ہے نا. اللہ نے جو چٹھی بھیجی ہے آپ کے اور میرے نام، ہے نا، اس میں اس نے کیا بتایا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے نا، جس کے اندر کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان سے وہ راضی ہوگا، وہاں پر بھی انہیں ابدی ایور لاسٹنگ کامیابی ملے گی، ہے نا. اس کی خبر اس نے دی ہے اپنے اس کتاب میں. اور پھر وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی یعنی سوچ ہے نا، مینٹیلٹی، تھاٹس، بلیفز، خیالات، الفاظ اور اعمال جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، جو اس کو پسند نہیں ہیں، اور جو اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں وہ لوگ جا سکتے ہیں، ہے نا. اس بات کی پوری وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے. تو جاننا ضروری نہیں ہے، یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہرحال کتنی لمبی بھی مل جائے وہ مختصر ہے
ہے نا, اور پھر مرنا ہے اور پھر حساب کتاب کے لیے وہاں پر کھڑے ہونا ہے, اور جو پاس ہوگا ہے نا وہی جنت میں جائے گا, اسی کو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا, اور جو ناکام ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا. اور آخرت کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آخرت فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور ہے نا. خالدین فیہا کتنے بار آیا, خالدین فیہا ابدا. خالدینہ کا مطلب خود فار ایور ہے, ابدا کا مطلب بھی ہمیشہ ہے, فار ایور, فار ایور اینڈ ایور ہے نا. وہ لوگ جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے, پیراڈائز کے اندر رہیں گے, سورگ میں رہیں گے, اور جہنم میں جانے والے بھی ایسے رہیں گے. بہت سارے جو ابدی جہنم میں ہے نا ان کو ڈال دیا جائے گا. کچھ ان میں سے ہوں گے جو اپنی سزا کاٹنے کے بعد میں ہے نا انہیں جہنم سے نکالا جائے گا, اور پھر ہے نا انہیں پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے. تو عزیز ساتھیو, فار ایور اینڈ ایور کو ہم اگر میتھمیٹکس میں ریپرزینٹ کریں تو اسے ہم کہیں گے انفینٹی, لامحدود ہے نا, انفینٹی ہے وہ. اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو کیا پتا چلے گا کہ اینی تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی از اکول ٹو زیرو ہے نا. حقیقت میں یہاں کی زندگی کا اگر کمپیریزن کیا جائے گا تو یہ زندگی کی ویلیو وین کمپیئرڈ ٹو دا لائف آف دا ہیئر آفٹر, آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ زیرو ہے. یہ بات مسلمان جانتے ہیں, اکثر مسلمان جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کامن نالج, مطلب قرآن کی آیتوں کے حوالے سے تو نہیں جانتے ہوں گے, مگر اتنی تو ایک انڈرسٹینڈنگ بیسک جو ہے مسلمانوں کو ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہے نا یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کہ اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں اور اپنے لیے کچھ آخرت کا سامان کر لیں, تاکہ وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو کوئی امید ہوگی کہ بھائی کچھ نیکیاں کر کے آئے تھے ہے نا. کیونکہ وہاں پر کاؤنٹنگ بھی نہیں ہے, یہ بات بھی آپ لوگ جانتے ہیں نا. وہاں پر نیکیاں گن کر اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں گن کر حساب کرنے والے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کاؤنٹنگ کے اندر, جیسا جو میتھمیٹکس کے چکر میں مسلمان پڑا ہوا ہے کہ بھئی ایک گناہ کروں گا ایک گناہ لکھا جائے گا, گناہ سوچوں گا وہ لکھا بھی نہیں جائے گا, لیکن ایک نیکی سوچوں گا وہ نیکی لکھی جائے گی, ایک نیکی کروں گا تو پھر منیمم 10 ٹائمز جو ہے اس کا اجر ملے گا. یہ بشارتیں یقیناً ہے نا. یہ جنت والی جو ہے وہ خوشخبری کی بات ہے, جہنم والی بھی ایک حساب سے وہ خوشخبری کی بات ہے. گناہ سوچیں گے تو لکھا نہیں جائے گا, سیف ہو گئے نا, اور ایک گناہ کریں گے تو ایک ہی لکھا جائے گا. یہ بھی ایک مطلب جیسے خوشخبری کی ہی بات محسوس ہوتی ہے. لیکن اس سے یہ غلط فہمی جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی اب وہ کاؤنٹنگ کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ حساب کتاب کرتے چلے جا رہے ہیں ہے نا. اور پھر شاید اس بات کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی دیکھو کچھ بھی کر لو الٹیمیٹلی نیکیاں زیادہ ہی نکلنے والی ہیں ہے نا. ہمیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اور گناہوں کو گننے والے نہیں ہیں, بلکہ کیا کرنے والے ہیں, تولنے والے ہیں, وزن کرنے والے ہیں ہے نا. والوزن یومئذ الحق, ٹھیک ہے. اس دن جب میزان قائم کیا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے تو پھر وہ بالکل پرفیکٹ, وہ حق, وہ جسٹس ہے نا کرے گا وہ میزان, ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی جھول اور کوئی ہے نا لوترنڈی کا کوئی موقع نہیں ہوگا, بالکل ٹھیک ٹھیک جو ہے تولا جائے گا. اور پھر یہ ہم جانتے ہیں قرآن کی یہ آخری صورتوں کے اندر یہ آیا ہے نا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ہے نا, جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, زیادہ وزنی ہو گیا. ثقلت, ثقیل, وزن دار ہے نا, تو پھر کیا ہوگا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ٹھیک ہے, وہ دل پسند ہے نا مزے میں ہوگا, عیش میں ہوگا. لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, لیکن جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا نکل گیا, برائیاں زیادہ وزنی ہو گئیں ہے نا, تو پھر کیا ہوگا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, ہے نا, اس کی ماں حاویہ ہوگی, اس کی ماں, فَأُمُّهُ, اس کی ماں ہے نا حاویہ ہوگی, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے, نارٌ حامیہ, دہکتی ہوئی آگ.
اعمال تولے جائیں گے، ہے نا. اور پھر اس کا اندازہ، مطلب یہ تاکہ یہ ہمارے گیس ورک پر نہ رہے، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ پھر کون سے اعمال کتنے زیادہ خطرناک ہیں، برے ہیں، اور پھر کون سے اعمال کتنے زیادہ اچھے ہیں. عزیز ساتھیوں، لیکن یہ پڑھیں گے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. ٹرانسلیشن کا سہارا لیں گے تو کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر اس سے اور بھی پھر پروگریس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم عربی اس طرح سے سیکھیں کہ ہمیں جو متن ہے، جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے، وہ پڑھنے سے ہمیں میننگ سمجھ میں آئے، تاکہ ہم راست طور پر وداؤٹ اینی میڈیٹر، وداؤٹ دا ہیلپ آف اینی تھرڈ پرسن جس نے ٹرانسلیشن کیا ہے، کیونکہ ٹرانسلیٹر مطلب پورے اخلاص کے ساتھ میں بھی وہ ٹرانسلیشن کرے گا، لیکن اس کی اپنی جو سوچ ہے، اس کی چھاپ ٹرانسلیشن پر پڑتی ہے، وہ ان اوائڈیبل ہے، یہ ہے نا، یہ ہیومن لمیٹیشنز کے اندر ہے. ہم جو بھی بات بولتے ہیں اس کے اندر ہماری اپنی فکر، ہماری ترجیحات، ہے نا، ہم کون سی چیز کو پریفر کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ہے نا، ہمارا مزاج، ہے نا، کسی کا لڑنے کا مزاج ہے، کسی کا صلح کا مزاج ہے نا، کسی کا ڈومینیٹ کرنے کا مزاج ہے، کسی کا نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں مزاج میں، یہ کہیں نہ کہیں پر پھر وہ انٹرفیئر کرتی ہیں. اس کی جھلکیاں آپ محسوس کریں گے جب آپ ترجموں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ترجمے کے اندر یہ آتا ہے. اس سے بھی اور پاک ہو کر، ہے نا، اگر سمجھنا ہے تو پھر راست ہمیں متن سے جو ہے سمجھنا ہوگا، تو پھر وہ عربی سیکھنی ہوگی، ہے نا، سیکھنا چاہیے، لازم ہے یہ ہم پر کہ ہم سیکھیں. تو پھر ہے نا اللہ کا پیغام سمجھ میں آئے گا، پھر ہم خود اپنی دنیا اور آخرت کی اصلاح کی جو ہے کوشش کریں گے، اور پھر جو کچھ سمجھ میں آیا، ہے نا، لوگوں کو بھی پہنچائیں گے، شیئر بھی کریں گے. عزیز ساتھیوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ انسیڈنٹ سے یعنی یہ ذرا ہائی لائٹ ہو کر بات ہمارے سامنے آئی کہ مسلمان نوجوان بڑی تعداد میں قرآن کو پہچانتے تک نہیں ہے، پہچانتے تک نہیں ہے نا. They could not recognize that this Arabic was not the Arabic of Quran. بس انہیں عربی دکھی، اس پر وہ زیر زبر پیش ان کو نظر آئے، اور یعنی پھر اس کے بعد بردباری کا یہ تقاضا تھا کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے اور کنفرم کر لیتے کیا ہے یہ عربی میں، کیا ہے دکھنے میں عربی، یہ فونٹ ہے نا، اور یہ اسکرپٹ جو ہے یہ قرآن جیسی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے ذرا سا، ہے نا. اور جیسا میں نے لاسٹ ٹائم ایمفسائز کر کے یہ بات آپ کو آلریڈی بتائی ہے نا، وہ پیپر پلیٹس پہ انگلش بھی لکھا ہوا تھا، انوائرمنٹل اسٹڈیز، ریجنل اسٹڈیز، یہ آلریڈی یعنی عربی کے علاوہ وہ وہ 2 الفاظ کم از کم وہ پیپر پلیٹ پہ خود تھے، وہ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ ٹیکسٹ بک ہے کوئی، ہے نا. اور اس کے یہ پیپرز ہیں جو اب پرنٹنگ میں یعنی ویسٹ میں آئے، پھر ویسٹ سے ہے نا پروسیس ہو کے وہ پیپر پلیٹوں کے اندر جو ہے آ گئے ہیں. اور پھر ذرا اس کو سکین کر لیتے، ہے نا، گوگل سکین استعمال کر لیتے تو بڑا ایزیلی پتہ چل جاتا کہ اس میں جو ہے کیا لکھا ہوا ہے. یہ بردباری بھی نہیں تھی اور یہ پہچان تک نہیں تھی، ہے نا. اور بہت سارے لوگ اس انسیڈنٹ کے اندر ٹچ میں آئے، بہت سارے مسلمانوں تک پہنچی وہ بات. بڑی دیر کو یہ بات جو ہے کسی نے بتائی کہ بھائی یہ قرآن ہے ہی نہیں جس پر آپ اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں. آپ بتائیے، جس قوم کے نوجوان اور جس قوم کی اکثریت کا یہ حال ہو کہ وہ تمیز نہیں کر سکتے کہ بھئی قرآن اور غیر قرآن عربی کے اندر، ہے نا، اور پھر اتنا صبر کا بھی مادہ ان کے اندر نہ ہو، تو پھر یہ کیسے اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے گی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے؟ یہی سوال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے. قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے، یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے نا. اس موقع پر کچھ اور یعنی مختلف آیات اور احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن جو غور و فکر کے لیے نازل ہوا اسی پر یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. کتنی سخت بات ہے، ایک حیرت کی بات ہے نا. اللہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ قرآن ہی پر یہ لوگ غور نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں،
کیونکہ وہی لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. قفل اقفال ہے نا، الفاظ خود قفل کے ہیں پلورل میں. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن پر غور نہیں کر رہے؟ ہے نا، مین پرپس تھا غور و فکر کرنا، ہدایت حاصل کرنا، اپنے مسئلے حل کرنا، دنیا کو جو ہے گائیڈ کرنا، ان کے مسئلوں میں سے ان کو نکالنے کے لیے ہیلپ کرنا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے نا، اس کی باتیں ان تک جو ہے پہنچانا، اور ابدی نقصان سے جو ہے لوگوں کو بچانا، دنیا کے نقصان سے بھی انہیں بچانا، اسی پر غور و فکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس کا نمبر ہے 817. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، یقیناً اللہ، یرفع، اٹھاتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، بِهَذَا الْكِتَابِ اقواما، اس کتاب سے قوموں کو اللہ تعالی اٹھاتا ہے نا، بلندی عطا کرتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے اسی کتاب سے. ٹھیک ہے، نیچا کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے. عزیز ساتھیو، آپ بتائیے یعنی ہماری سچویشن کیا ہے؟ کرنٹ سچویشن قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو، قرآن کی پہچان کو لے کر، یعنی یا تو وہ اردو سے سمجھو بھائی، اس سے سمجھو بھائی، وہ بھی بات نہیں ہے اب یہاں پہ. یعنی اس سے بھی ایک گرا ہوا لیول تک ہم جو ہے پہنچ چکے ہیں کہ وی ڈونٹ ایون ریکگنائز. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس حدیث کے مطابق کیا کرے گا، اور کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا؟ اب یہ کوئی بہت فیوچر کی بات نہیں ہے. فیوچر میں تو بہرحال مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اور زیادہ ہے نا، اس کی انٹینسٹی، اس کی سیویریٹی بڑھے گی. رائٹ ناؤ واٹ از ہیپننگ، مسلمان بحیثیت کمیونٹی، بحیثیت قوم، ہمارا جو پوزیشن ہے وہ ایلیویٹ ہو رہا ہے، ریز ہو رہا ہے نا، یرفعو، رفع ہو رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں ہم، یا کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا لوگوں کو. از اٹ اسٹل اے مسٹری؟ یہ ابھی بھی مطلب کنفیوزنگ ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ دن کی طرح ہے نا، دن میں جو یعنی جگمگاتا ہوا جو سورج ہے اس کی طرح یہ عیاں ہے کہ ہم لوگ جو ہے پستی کی طرف لگاتار چلے جا رہے ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پہچانتے تک نہیں ہے. تو پھر یہی ہوگا نا ہمارے ساتھ میں. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل پستی کے اندر ڈھکیل دیتا ہے اسی کتاب سے. بِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب سے، کیونکہ کتاب کو چھوڑ دیا ہے، کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا، اکثریت کو پڑھنا نہیں آتا، لے کے بیٹھے تو کیسا انہوں اٹک اٹک کے پڑھتے رہتے. لیکن پھر اب وہ حدیث ہے نا، حدیثوں کا مس انٹرپریٹیشن، نہیں اٹک کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک ہیرا نہیں 2 ہیرا اجر دیتے. ارے بھائی کس کے لیے ہے وہ؟ جو پہلی بار پڑھ رہا، ابھی یہ جرنی سٹارٹ کرا، زندگی پوری اس کی گزر گئی یا بڑا حصہ گزر گیا، جو بھی ہے نا، اس کو اپرچونٹی نہیں ملی کبھی سیکھنے کی، اب وہ سیکھنے کے لیے آیا ہے نا، تو شروعات میں یہی ہوگا کہ مطلب وہ اٹک کر پڑھے گا، اس کے لیے ہے اجر. وہ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ زندگی بھر اٹک کے پڑھو، اس سے آگے مت بڑھو، کیونکہ وہاں دوہرا اجر ہے، روانی سے پڑھنے پر جو ہے ایک اجر ہے. یعنی واٹ اسٹوپیڈیٹی ہے نا، کیا اب یہ پستی کی جو ہے حالت ہے ہماری. حدیثوں کو لے کر یہ انڈرسٹینڈنگ لے کر لوگ بیٹھے ہوئے، عمریں ہو گئی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ لے کے بیٹھے تو نہیں آتا پڑھنے کے لیے، اٹک رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہے نا بلندیاں عطا کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کر رہا ہے. آپ کی حالت دن بدن، ہماری مسلم کمیونٹی کی حالت دن بدن جو ہے اور کیسے روڈوں پر آ رہے ہیں. یہ سیریس نہیں لیتے ہیں نا یہ باتیں جو ہیں. اللہ کتنی غلط کلیئر وارننگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی. دیکھیے تدبر کرنا قرآن مجید پر لازم ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر
اللہ تعالیٰ بلندی بھی عطا کرتا ہے، پستی بھی عطا کرتا ہے نا. ہماری سچویشن یہ بتا رہی ہے کہ ہم کو قرآن مجید سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے پستی کی طرف ڈھکیل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو رہی دنیا کی بات. دنیا میں پست ہو گئے ہے نا، بہت نیچے ہے نا، سوسائٹی کے اندر بہت نچلے لیول پر آ گئے، بہت سفرنگ سے گزرے. بہرحال الٹیمیٹلی وہ چند دن کی جو زندگی ہے، چند سال میں مر جائیں گے، یہاں کی تکلیف ختم ہو جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد قصہ ختم تو نہیں ہوگا ہے نا. وہ جو اصل انجام ہے وہ باقی، وہ آخرت میں ہے نا. اللہ نے جو کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، ہے نا. تم لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ابقا یہ تو ختم ہونے والی ہے نا. 50 سال 60 سال 100 سال جی لیں گے. بھئی آج کل کا ایوریج ایج کیا ہے؟ 60-70 ہے، اور اس میں بھی ایسی حالت ہو جاتی ہے 60-70 تک آتے آتے کہ یعنی بیماریوں کی دکان بن جاتے. کوئی کچھ خاص کرنے کی جو ہے نا طاقت اور ہمت اور وہ سب چیزیں اکثر لوگوں میں باقی بھی نہیں رہ رہی. اپنا علاج دیکھ لیا، اپنے آپ کو سنبھال لیے تو ہی بہت ہو جا رہا. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، خیرون بہتر ہے، وابقا باقی رہنے والی ہے نا. وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا، اس حوالے سے میں حدیثیں اور قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، نمبر ہے 6626. ٹھیک ہے، بعض راویوں نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن البانی نے اسے صحیح کہا ہے. صحیح الجامع کے اندر اس کا جو ہے نمبر 3882. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا، قال کہ انہوں نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعباد یوم القیامہ. روزے اور قرآن شفاعت کریں گے ہے نا لوگوں کے لیے، للعباد بندوں کے لیے، کب؟ قیامت کے دن، یوم القیامہ. تو روزہ کہے گا کہ اے رب، ٹھیک ہے، میں نے اسے کھانے پینے سے اور اس کی نفسانی خواہشات سے جو ہے دن بھر روکے رکھا، لہٰذا مجھے سفارش کرنے دیجئے. اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے راتوں کو نیند سے جو ہے روکے رکھا، رات بھر وہ جاگتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا، تو لہٰذا مجھے بھی سفارش کرنے دیجئے اس کے لیے. ٹھیک ہے، فیشفعان، پس انہیں مطلب اجازت دے دی جائے گی، وہ شفاعت کریں گے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری اگر یہ جو پریزنٹ صورتحال ہے نا، یہ صورتحال لے کر، یہ منہ لے کر اگر قیامت کے دن حاضر ہوں گے، تب بھی قرآن ہماری سفارش کرے گا؟ ڈو وی ڈیزرو دا انٹرسیشن؟ جو لوگ قرآن کو زندگی گزر گئی مگر انہوں نے پڑھنا نہیں سیکھا، پڑھ بھی لیا تو سمجھنا نہیں سیکھا، اور پھر وہ جو نچلی، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جو پہچانتے تک نہیں ہے قرآن کو، آپ کو کیا لگتا ہے قرآن آپ کے حق میں ہے نا گواہی دے گا، آپ کی سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا آپ کو بچا لے؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے، ابھی سوال رہنے دیں، جواب آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نمبر ہے 223. ٹھیک ہے، حدیث کا بس ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت پیش کرے گا، حجت بنے گا، یا تمہارے خلاف. کامن سینس کی بات ہے نا، ہر انسان یہ اندازہ لگا لے کہ کون وہ شخص ہے جس کے حق میں قرآن مجید حجت بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور کون کون وہ ہیں جن کے خلاف قرآن مجید حجت بن کر کھڑا ہو جائے گا، ہے نا. جنت کے اور اس بندے کے درمیان قرآن حائل ہو جائے گا، ہے نا، اور اللہ کو منع کرے گا، قرآن حجت بن جائے گا کہ نہیں، اسے جنت میں نہیں جانے دیا جائے. یہ ہے بندوں کے خلاف جو ہے قرآن مجید کی گواہی حجت بن. اور بعض لوگوں کے حق میں قرآن جو ہے جہنم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ہے حائل ہو جائے گا، کہے گا کہ نہیں، جہنم میں انہیں نہیں جانے دیا جائے گا، ہے نا.
اور اللہ سے وہ سفارش کرے گی. قرآن مجید القرآن حجت لک او علیک ہے نا. میں اپنی اور آپ کی سچویشن ہم ہر کوئی جائزہ لے لے. یہ کوئی الزام کرنے کی، کوئی ڈیفیم کرنے کی، کوئی ہے نا ریڈیکیول کرنے کی، انسلٹ کرنے کی بات نہیں. یہ سب باتیں کر ہی ہم اس لیے رہیں تاکہ ہم مخلصانہ طور پر اپنا جائزہ لے لیں ہے نا. کہ دنیا اور آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو پھر وہاں کے انجام سے پہلے ہی آگاہ ہو جائیں. اگر وہاں کا انجام بربادی ہے تو پھر ہم پہلے سے یہاں کچھ کر لیں نا، تاکہ ہم اس بربادی سے بچ جائیں اور وہاں کامیابی ہمیں مل جائے. القرآن حجت لک او علیک. اور ایک قرآن مجید کی آیت دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے. وہ بھی ایک حدیث ہے، بتاؤں گا میں آپ کو. بہت ساری روایات ہیں حضور سفارش کریں گے. کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ لاپرواہی کرنے والوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گواہی دیں گے؟ قرآن کی آیت ہے 25:30. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے پروردگار، اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا. حضور خلاف میں شکایت کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالنا مطلب لائٹ لے لینا، اگنور کر دینا، پیٹ کے پیچھے ڈال لینا، مذاق بنا لیے قرآن کو. وہ کیا کی ہے قرآن میں ہے نا، ہم کو خود نہیں معلوم ہے کیا ہے قرآن میں. اس کیفیت میں انہوں نے زندگی گزار دی. آپ کو کیا لگتا ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف میں شکایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے چھوڑ دے گا؟ پھر بھی وہ بچ جائے گا؟ پھر بھی وہ جہنم اس کا جو ہے الٹیمیٹ ٹھکانہ ہوگا، کامیاب ہوگا وہ جس کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے؟ نہیں نا. یہی بات ہے، اچھی طرح سے اسے سمجھ لیں. اور پھر یہ حدیث غور سے سنیں اس حدیث کو، کیونکہ سفارش والی بہت ساری احادیث ہیں ہے نا کہ حضور جو ہے سفارش کریں گے. اگرچہ کہ ہمیں نہیں معلوم حضور سفارش کریں گے، یقیناً کریں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے، لیکن یہ سفارش میرے اور آپ کے حق میں ہونے والی ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جس کے بھروسے پر اتنا اطمینان سے ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، بھائی آپ کے حق میں وہ گواہی دیں گے، یہ بات کی کیا گارنٹی ہے؟ کریں گے وہ کچھ لوگ ہوں گے، ان میں آپ ہیں. یہ اگرچہ کہ پورا ڈاؤٹ فل ہے. سنیں آپ، دیکھیے یہ حدیث کا بہرحال میں متن تو نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. میں اس کا خلاصہ، اور وہ بھی اس حدیث کے بالکل آخری حصے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کو آپ پوری حدیث کو جو ہے آپ دیکھ لینا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4476. ٹھیک ہے. قیامت کے دن لوگ جو جہنم میں ہے نا جانے والے جو لوگ ہوں گے وہ پریشان ہو کر یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم سے بچانے کے لیے پیغمبروں کے پاس جائیں گے ہے نا. سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، پھر وہ کسی اور کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. وہ ہر پیغمبر بولے گا کہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور تم فلاں کے پاس چلے جاؤ. وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پھر الٹیمیٹلی ایونچولی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ وہ کچھ ایسے مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور کچھ ایسے کلمات سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت وہاں سکھائے گا. بہت دیر تک، بہت لمبے وقت تک وہ سجدے میں رہیں گے ہے نا. وہ کتنا پیریڈ ہے لانگ کو نہیں معلوم ہے، لیکن پھر ایونچولی حکم ہوگا کہ آپ اپنا سر اٹھائیے ہے نا، اٹھ جائیے اور کہیے، مانگیے، آپ کو کیا مانگنا ہے عطا کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں درخواست کریں گے جن کا فیصلہ جو ہے جہنم کے لیے ہو چکا ہے. کچھ لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ پھر بھی باقی رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے آگے گر جائیں گے سجدے کے اندر، اور پھر وہ کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں سکھائے گا. بہت دیر تک ہے نا وہ ویسے ہی رہیں گے، اور پھر وہ نہیں جانتے کتنی دیر ہے نا.
وہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. پھر اللہ کہے گا اٹھو، اٹھیے، اور کہے گا کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی ان ناکام لوگوں کے لیے درخواست کریں گے. کچھ لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا. ایسا چند بار ہوگا، غالباً 3 بار ہوگا ایسا. اور پھر اس کے بعد میں یہ ہوگا، الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ جب آخری بار اس طرح سے سجدے میں گریں گے، ٹھیک ہے، بہت دیر تک گریں گے، وہ کلمات ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں یعنی اس مدت کے بعد میں پھر کہے گا اٹھنے کے لیے. لیکن کیا ہوگا، لاسٹ ٹائم کیا ہوگا، ٹھیک ہے، چوتھی بار، ثم اعود الرابعہ، میں چوتھی بار لوٹوں گا. یعنی 3 بار تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو رہا کیا جائے گا، یہ چوتھی بار ہے نا. ثم اعود، پھر اس کے بعد میں لوٹوں گا، الرابعہ، چوتھی بار، ٹھیک ہے. فاقول ما بقی فی النار، میں پوچھوں گا اب آگ میں کون باقی رہ گئے. الا من حبسہ القرآن، کوئی باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے روک لیا ہے. یہ ہے کچھ الارمنگ بات ہمارے لیے، ہے نا. اگرچہ کہ الارمنگ بات ہی ہے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی سرٹیفکیٹ ابھی تک نہیں نازل ہوا کہ بھئی فلاں 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 جو ہے وہ بچ چکا ہے نا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایسا کوئی سرٹیفکیٹ میرے آپ کے نام پہ نہیں آیا. تو آلریڈی وہ ہمارے لیے الارمنگ بات ہے. ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، احتیاط برتنی ہے، تقویٰ ہے نا، اپنے آپ کو سنبھال کر گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی چیزوں کو ہے نا معلوم کرتے ہوئے اس پر بہتر سے بہتر اپنے آپ کو بناتے ہوئے زندگی جو ہے گزارنی تھی. اور یہاں پر یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی وہ لوگ نہیں نکالے جائیں گے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں جن کو قرآن نے آخرت میں یعنی قیامت میں جہنم میں روک لیا، جہنم سے نکلنے نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی آیت یعنی جو نریٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے وہ کون سی ہے. یہ 16:29 ہے. یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جنہیں قرآن نے جہنم میں روک دیا، وہاں سے نکلنے نہیں دیا. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ ہے نا جہنم کے دروازوں کے اندر سے داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ تم وہاں پر رہو گے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. تو یہ حدیث کے بالکل آخر میں یہ جو جن لوگوں کو قرآن روک لے گا ہے نا، یہ بات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے نا، ان لوگوں سے جن کو کہا جائے گا ہے نا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. جی ساتھیو، یہ قرآن مجید کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی کا نہ گزارنا، یہ بہت برے انجام تک لے جانے والی بات ہے نا. تو پھر ایک بار ہے نا، مجھے معاف کرنا اگر میں نے اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں کوئی سختی کے ساتھ جو ہے بات رکھی، مگر بس تڑپ یہی ہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں، ہم اپنے آپ کو ہے نا ریفارم کر لیں. یہ جس روش پر ہم جا رہے ہیں، دنیا کی ہے نا ہماری حالت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زوال کی طرف لیتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یہ زوال سے ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس سے نکل جائیں ہے نا، اور بلندی کی طرف جائیں، اللہ کی رضا کی طرف جائیں. کوشش کریں ہے نا، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے، ریکویسٹ ہی ہے. پلیز قرآن مجید کی طرف لوٹیے، پلیز پڑھیے. جو بھی اسٹیج میں ہیں آپ وہاں سے شروع کریے ہے نا. قاعدہ بھی نہیں آتا، وہ الفاظ کی پہچان بھی نہیں ہے، وہاں سے شروع کر لیجئے. لیکن جہاں سے بھی ہے شروع تو کریے، آگے بڑھیے ہے نا. اس پلٹنے کو، اس لوٹنے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور پھر معاف کر دے. تو اتنے سارے جتنے سال گزر چکے ہیں ہو سکتا ہے اس سے معافی ہو جائے ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہے نا نیکیوں کے کرنے کی طرف ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.